اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہرین نستعین بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے واستعینوا بالصبر والصلاة، استعانت طلب کریں، تعاون حاصل کریں اپنی زندگی کے اندر صبر اور صلاۃ کی مدد سے، یا صبر اور صلاۃ کے ذریعے اپنی زندگی کے امور میں مدد حاصل کریں، تعاون حاصل کریں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ دونوں چیزیں یا بعض مفسرین کے مطابق یہ صلاۃ بہت سخت ہیں۔ اگرچہ یہ ضمیر جو ہے پلٹا ہی ہے صلاۃ کی طرف، لیکن صبر اور استقامت بھی بہت سخت ہے، بہت گرا ہے۔ ہر کوئی اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں رہ سکتا۔ البتہ ان کے لیے سخت نہیں ہے جو خاشعین ہیں، خاشعین کے لیے سخت نہیں ہے۔ صلاۃ اور صبر کے متعلق رسول خدا کی روایت ذکر کی تھی، صلاۃ کے متعلق کہ صلاۃ ایک عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز کے اندر وہ احاطہ نہیں ہے، وہ درست مفہوم نہیں ہے جو صلاۃ کے اندر معنی بندگی پایا جاتا ہے۔ صلاۃ ہر انسان کے لیے ایک آسان ذریعہ ہے اپنے رب سے بندگی کے اظہار کرنے کا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا، اور اپنے رب سے محو گفتگو ہونے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اس سے کوئی آسان ذریعہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں رکھا، یا دنیا میں انسان کو کہیں میسر نہیں ہے اس سے آسان طریقہ کہ انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو سکے۔ اور اسی طرح سے رسول خدا کہ یہ فرامین میں ملتا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن اب رسول خدا کی آنکھوں کا نماز نور ہے، لیکن بعض کے لیے تو یہ باعث جہنم بعض سمجھتے ہیں اس چیز کو، نماز کو، کہ اس کے ذریعے بے برکتی آتی ہے، اس کے ذریعے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے ذریعے رزق کم ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے دنیا کے امور رک جاتے ہیں، اس کے ذریعے دنیا کے امور میں خلل پیدا ہوتا ہے، رکاوٹ سمجھتے ہیں نماز کو اپنی زندگی کے امور کے اندر۔ کون اس چیز کو رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ جو خاشع نہیں ہیں، جو خشوع کی حالت سے عاری اور خالی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بھاری بوجھ ہوتی ہے، نماز سخت اور سنگین ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کبیرہ ہوتی ہے ان کے لیے۔ جیسے گناہوں کو تقسیم کیا جاتا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، تو بعض کے لیے کبیرہ ہوتی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اکثر انسان نماز کو کبیرہ سمجھتے ہیں، ان کو نماز کبیرہ لگتی ہے، سخت اور گراں لگتی ہے، کیونکہ ان کی نظر میں نماز قرۃ عینی نہیں ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ ٹھنڈک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے لیے کبیرہ ہے، سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے ان کے لیے۔ اب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے دل کا چین ہے نماز، اس کے ذریعے اپنے چین حاصل کرنا ہے،
اس کے ذریعے روح کو چین ملے گا۔ بہترین غذا ہے روح کی نماز، آسان ترین غذا، سہل ترین چیز اللہ رب العزت نے جو روح کی غذائیت کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ نماز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اتفاقاً آج کے جوان، آج کی نسل، آج کے مسلمان موبائل کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ وہ گنا کو اور گانوں کو اپنی روح اور موسیقی کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں، جو بالکل اپوزٹ نظریہ ہے قرآن کے، بالکل اپوزٹ نظریہ ہے دین کے، بالکل اپوزٹ نظریہ ہے عقل کے۔ جیسے پہلے ذکر ہوا تھا کہ قرآن کریم تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آپ کا نظریہ یہ قرآن کے اپوزٹ ہے، یہ عقل کے اپوزٹ ہے۔ نہ قرآن اس چیز کو مانتا ہے، نہ آپ کی عقل اس چیز کو مانتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ قرآن کے اپوزٹ ہے، کیونکہ ہماری زندگی قرآن کے اپوزٹ ہو چکی ہے، قرآن کے مخالف سمت میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جو ہمیں آسان لگنی چاہیے ہمیں وہ بوجھ محسوس ہوتی ہیں، وہ سخت اور گراں لگتی ہیں۔ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، لیکن نماز کے ذریعے ایک بے چینی سی انسان کو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو سستی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہے کہ نماز کے اندر سستی کرنے والے یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے ارأیت الذین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یہاں پر لعنت کی گئی نمازیوں پر، فویل للمصلین، مردہ باد نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں نمازوں کے اندر، کنجوسی دکھاتے ہیں نماز کے اندر، بے رغبتی دکھاتے ہیں نماز کے اندر۔ یہ ساہون یہ کون ہے؟ ان کے لیے کیا ہے اللہ کا پیغام؟ فویل للمصلین، یہ مردہ باد ہیں۔ ان کے لیے اللہ کا نعرہ یہ ہے کہ یہ مردہ باد ہیں، یہ کبھی پائیدار نہیں رہ سکتے، ان کو استقامت نہیں مل سکتی، ان کی زندگی کے امور منظم نہیں رہ سکتے، ان کی زندگی کے امور، ان کے مسائل، ان کی مشکلات حل نہیں کر سکتی یہ نماز، کیونکہ یہ سست ہو کر آتے ہیں نماز کے اندر، بے رغبتی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نماز، لیکن بے رغبتی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے یا رسول خدا جو فرما رہے ہیں کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کے ٹھنڈک یا میرے نور ہے نماز میری آنکھوں کی، تو وہ نماز جو انسان کے لیے باعث راحت ہو، اور یہ خاشع انسان کے لیے ہی باعث راحت ہو سکتی ہے، جو خدا کی بارگاہ میں خاشع ہوتے ہیں، پرواہ رکھتے ہیں اپنے رب کی، کیونکہ خشوع کا تعلق انسان کے دل اور انسان کے روح سے ہوتا ہے۔ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک خضوع اور ایک خشوع۔ خشوع کا تعلق انسان کے دل اور روح سے ہے، دل سے، یعنی آپ جب عمل انجام دیتے ہیں تو آپ دو عمل انجام مطلب دو اثرات اس عمل کے لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک کا اثر، اسی عمل کا ایک اثر آپ کے دل پر اور روح پر پڑ رہا ہوتا ہے، اور ایک اثر آپ کے اعضاء اور جوارح اور ظاہری جسم پر آپ کا اس عمل کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو نماز یا صبر جو انسان کو میسر رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ ان کے ذریعے اپنی زندگی کے امور کو مضبوط کریں، ان کے اندر استقامت پیدا کریں، اور انہی کے ذریعے اپنے امور کو چلائیں اور مدد اور تعاون حاصل کریں، تو ان کے ذریعے آپ کو کیا چیز ملے گی؟ خضوع اور خشوع، دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں صبر اور صلات کی مدد سے۔ کہ خشوع جب آپ کو ملے گا تو کیونکہ خشوع کا تعلق آپ کے روح اور آپ کے قلب سے ہے، تو سب سے پہلا اثر آپ کی نماز کا آپ کے قلب پر ہونا چاہیے، آپ کے دل پر ہونا چاہیے۔ اب جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ قرآن کریم کی جب آیت تلاوت کی جاتی ہے تو بعض کے قلوب مزید متحیر ہو جاتے ہیں،
وہ مزید شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ مزید جو ہے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی گمراہی بڑھ جاتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کی ہدایت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہر قرآن کی آیات کا پازیٹیو اور نگیٹو اثر ہوتا ہے، نماز کا بھی پازیٹیو اور نگیٹو اثر ہوتا ہے۔ جس نیت سے انسان، جس رخ سے انسان نماز پڑھے گا، اسی رخ سے انسان کو وہ اثر دکھائے گی نماز۔ لیکن سب سے بہترین اثر جو نماز کا وہ یہی ہے کہ روح کی غذا ہے، تعلق قائم کرے انسان، دل کا تعلق قائم کرے نماز کے ساتھ، نماز کا تعلق انسان جوڑے دل کے ساتھ، دل سے وہ الفاظ ادا کرے، روح سے وہ الفاظ ادا کرے، روح کے ساتھ بے رغبتی جس میں شامل نہ ہو، سنجیدگی ہو اور دلچسپی اور روح اور قلب کے ساتھ انجام دے۔ بس جو عمل انسان انجام دیتا ہے اس کے دو اثرات ہوتے ہیں، ایک انسان کے قلب اور روح پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور ایک اس کا اعضاء و جسمانی پر۔ یہاں پر جو خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ خاشع افراد ہیں ان کے لیے آسان ہے، یعنی جو روح اور دل کا تعلق جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جن کی پرواہ، جن کے دل میں، جن کے روح میں، ان کے اندر پرواہ اپنے رب کی ہوتی ہے، ہر کام کے اندر، ہر کام کے اندر اور ہر عمل کے اندر اور زندگی کے تمام امور کے اندر ان کی رب کے لیے ہی پہلی ترجیح ہوتی ہے، تو یہ خاشع افراد ہیں، یہ خاشع افراد ہیں، یعنی ان کا تعلق جو ہے دل اور روح کے ساتھ قائم کر لیتا ہے، دل اور روح ان کا اس عمل کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے، ایک مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ نماز جب انسان انجام دیتا ہے تو مزید انسان کا دل خدا سے مربوط ہو جاتا ہے، مزید تقویت پاتا ہے، وہ رشتہ مزید پختہ تر، وہ تعلق مزید پختہ تر ہو جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اور خضوع یہ ہے کہ نماز کے بعد اس کے اثرات انسان کے جسمانی اعضاء و جوارح پر بھی پڑتے ہیں۔ انسان جب توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہاں پر یہ کہ انسان کو ایسی قدرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا انسان ایک عظیم قدرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یا نماز انسان کو اس عظیم قدرت کی یاد لاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی نہ قدرت کی کوئی حد ہے، نہ طاقت کی کوئی حد ہے، نہ اس کی حکومت کی کوئی حد ہے، نہ اس کی مالکیت کی کوئی حد ہے، نہ اس کی ربوبیت کی کوئی حد ہے۔ اس ہستی سے انسان کا جا کر تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب انسان توجہ سے نماز پڑھتا ہے تو انسان کی یہ توجہ والی نماز انسان کو اس قادر مطلق کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے، یاد لاتی ہے، جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، حد انتہا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مقابل میں اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے لیے حقیر سی ہوتی ہے، ہر چیز اس کے لیے ایک حقیر اس کو نظر آتی ہے اس کی۔ اور چوتھی چیز یا تیسری چیز وہ یہ کہ پھر اس کے اندر اس کی محبت یہ چیز بڑھا دیتی ہے۔ یعنی جب انسان نماز توجہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے انسان کوئی توجہ قادر مطلق کی طرف آتی ہے، انسان یاد آ جاتا ہے، انسان کو یاد لاتی ہے نماز کے آپ کا تعلق قادر مطلق سے قائم ہے، اور ایک ہے قادر مطلق جو تمام چیزوں پر بھاری ہے، جس کی قدرت تمام مخلوقات پر حاوی ہے، اس سے بڑا کوئی قادر یا قادر مطلق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی جب یہ قادر مطلق کا انسان کو تصور ہو جاتا ہے، یا انسان کی یاد متوجہ، انسان کی توجہ قادر مطلق کی طرف جاتی ہے، تو اس کا مطلب پھر انسان تمام چیزیں انسان کے سامنے وہ حقیر اور پست اور فرمایا نظر آتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ان کے آگے، اس قادر مطلق کے آگے۔ اور یہاں سے اس کے نتیجے میں پھر ایک اس کی محبت یہ چیز بڑھا دیتی ہے، قادر مطلق ہونا، ان چیزوں کا حقیر نظر آنا، یہ باعث بنتا ہے کہ اس کی محبت اس کے دل میں بڑھ جائے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے،
ایک توکل کا جذبہ اس کے اندر تقویت پاتا ہے، توکل اور بھروسے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے انسان کہ اگر میں بھروسہ، جب اس دنیا کے اندر ہی قادر مطلق وہ ہستی، تو پھر میں دوسروں پر کیوں بھروسہ کروں، پھر میں دوسروں پر کیوں انحصار کروں، اسی خالق کائنات پر میں انحصار کیوں نہ کروں جو سب سے زیادہ قادر مطلق ہے وہ۔ اور انسان پھر اس کے نتیجے میں انسان کی جو مادی وابستگیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہ نماز کے نتیجے میں سارا چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب آثار مشکلات کے موقع پر انسان کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ جب انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو مشکلات کی حالت میں یہ چیزیں ساری انسان کے اندر، انسان کے عمل میں ظاہر ہوتی ہیں کہ اصل انسان جب مشکل کا شکار ہوتا ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز انسان کا مطلب، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت اس کو پتہ چلتی ہے کہ اس وقت انسان کا عمل بتائے گا کہ اس کے دل میں کتنی حساسیت ہے خدا کے متعلق۔ جیسے پیچھے ہم نے روایت پڑھی تھی رسول خدا کی کہ صبر مصیبت پر، صبر معصیت پر، صبر عبادت پر، اور صبر اطاعت پر۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ نماز انسان کو کس حیثیت تک لے جاتی ہے کہ یہاں پر انسان مصیبت کے اندر بھی اس کو نہیں چھوڑے، انسان کسی بھی میدان میں اس کو ترک نہ کرے۔ اب کیونکہ صبر اور استقامت ہر عبادت کی چابی ہے، ہر عبادت کی کنجی ہے۔ فرشتے اہل بیشت کو سلام کرتے ہیں ان کی عبادت، نماز، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے۔ خوب، یعنی انسان کو جو یہاں پر سلام کرتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے سلام نہیں کرتے، بلکہ استقامت اور پائیداری کی خاطر ان پر سلام کرتے ہیں کہ سلام علیکم بما صبرتم۔ کیونکہ اگر استقامت نہ ہو تو نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد یہ انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ عمل انسان سے نہیں سرزد ہو سکتے جب تک انسان کے اندر استقامت اور صبر نہ ہو۔ مقام ہدایت اور الہی رہبے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی جو شرط بتائی گئی وہ بھی صبر بتائی گئی ہے کہ یہ میں عبارت جلدی سے پڑھوں تاکہ ہم اس آیت کی کافی وضاحت ہو چکی ہے، پھر ہم آگے باقی آیات کی طرف متوجہ رہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا صَبَرُوا، کہ ہم نے جو ائمہ کو مقرر کیا ہے تاکہ آپ ہمارے امر آپ تک پہنچائیں، ہمارے امر کی آپ تک رہنمائی کریں، یہ اس لیے صبروا کہ انہوں نے پہلے صبر دکھایا ہے، انہوں نے استقامت دکھائی ہے، تو یہ چیز ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ تو یہ استقامت ہی یا صبر ہی کے ذریعے یا نماز ہی کے ذریعے انسان ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔